الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ تسلسل سے کسی ایک موضوع سے متعلقہ آیات کریمہ، پھر اس سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، جتنی سے مراد جہاں تک ہو سکتی ہم حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان سے وہ نکات نکالے جاتے ہیں کہ جو ہماری عملی زندگی میں، ہماری سوچ میں، فکر میں تبدیلی لے کر آئیں، ہمیں غلطی سے درستگی کی طرف لائیں، توبہ کی طرف مائل کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کی برائیوں کو پہچانیں، انہیں دور کرنے کے پھر طریقے سیکھیں، اور اپنے آپ کو دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی تکمیل میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کی تکمیل میں مشغول ہو جائیں۔ اس لیے پچھلے کئی پروگرام سے ہم صبر کے بارے میں کلام کر رہے تھے، صبر بیان ہوا، پھر بے صبری، اس کے بعد پھر غصے کا بھی موضوع لیا گیا کہ وہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمیں تسلسل سے سنتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آگے سنتے رہیں گے تو مزید فوائد حاصل ہوں گے۔ ابھی جو موضوع ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے سچ بولنے کا باب، جس کو عربک میں صداقت بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب صدیق بھی ہے، جو یا تو تصدیق کرنے والے کے معنی میں ہے کہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، یا سچ بولنے والا، تو دونوں ہی مفہوم آپ کے لیے ہے۔ تو یہ صداقت جو ہے بہت ہی پیاری چیز ہے، سچ بولنا۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچ بولنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سچ بولیں گے تو میں پھنس جاؤں گا، سچ بولوں گا تو سزا ملے گی، سچ بولوں گا تو نقصان ہوگا، سچ بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، سچ بول دوں گا تو نوکری نکل جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کے لیے بعض اوقات غلط کام سے وہ نتیجے مرتب ہونے دیتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم اس غلط کام پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں کسی آفس میں ورک کرتا ہوں، یا کوئی شخص کرتا ہے، میں نہیں کرتا، کوئی شخص کرتا ہے ورک، اور وہ دیر سے پہنچتا ہے، سستی کر کے، آنکھ دیر سے کھلی، لیکن پوچھا جاتا ہے کیوں دیر سے آئے؟ وہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس طرح وہ کئی ہیلے بہانے جھوٹ کہہ کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے برعکس اسی آفس میں ایک دو آدمی سچ بولتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے، ان کی سیلری کاٹی جاتی ہے، بعض اوقات تسلسل سے سچ بولنے کی بنا پہ ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ شخص کے لیے ایک آزمائش تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلتا، اور دنیاوی نقصان کو فراموش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے مناظر کو اپنے ذہن میں لا کر سچ بولتا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ لیکن اس نے چونکہ نفس و شیطان سے دوستی کی ہوئی ہے، اور اکثر ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ ہم نفس و شیطان کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ وہ اس کو چابی بھرتے ہیں کہ دیکھ سچ بولے گا تو مارا جائے گا، جھوٹ بولو، اور جب جھوٹ بولتے ہیں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر نفس و شیطان کہتا ہے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ جھوٹ بولو گے فائدہ ہوگا، سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر کاش ہم ان سے مناظرہ کرتے، ان سے مجادلہ کرتے، جھگڑا کرتے، دلیل دیتے کہ بھئی فائدہ کہاں کا چاہیے، یہاں کا فائدہ چاہیے، آخرت کا فائدہ چاہیے۔ جو دنیا کے عارضی فائدوں پر خوش ہو گیا وہ اخروی ہو سکتا ہے دائمی فائدوں سے محروم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے فائدوں سے محروم ہو جائے، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ایسے ہی ساس بہوؤں کے جھگڑے، نندوں اور بھابھیوں کے جھگڑوں میں آپ دیکھ لیں، جھوٹ، لڑکی یہاں خود فساد کر رہی ہوتی ہے، میکے میں جھوٹ بولتی ہے تاکہ ہمدردیاں میکے والوں کی میرے ساتھ رہیں۔ ساس اپنے بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے کہ تیری بیوی ایسا کرتی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر اس کی ماں اور بہنوں کے خلاف اس کا ذہن بنا رہی ہوتی ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ بری عادت ہے کہ انسان جھوٹ بولے اور سچ کو چھوڑ دے۔ سچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ ہمیشہ سچ ارشاد فرماتا ہے، جھوٹ نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام صرف سچ فرماتے رہے، جھوٹ نہیں۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان سچ سے متصف رہے، جھوٹ سے نہیں۔ اولیاء عظام جو بعمل صالحین ہیں سب کے سب سچ بولتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اور اپنے محبوب بندوں کے لیے ایک چیز کو پسند فرمایا، وہ چیز خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں نقصان کے پہلو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں مضر اثرات ہمارے لیے کیسے ہو سکتے ہیں جب اتنی بہترین چیز ہے؟ اس کے برعکس جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصف نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ السلام اس سے پاک، صحابہ کرام وغیرہ۔ تو یہ کتنی گندی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ نبیوں کے پاس یہ آئے، صحابہ کے ساتھ رہے، اولیاء کرام اس کو استعمال کریں، لہٰذا اس گندی شے کو دور رکھا۔ اور ہم اس کو سینے سے لگائیں تو لازم بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گندہ فرما دیا یا اس میں گندگی رکھی ہے بطور آزمائش ہمارے لیے، اور پھر ہم اس کو حاصل کریں گے تو فائدے کیسے حاصل ہوں گے؟ اب بس یہی بات ہے کہ اگر جھوٹ بول کے آپ کو ظاہری نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے، اور سچ بول کے عارضی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک سراب ہے، ایک امتحان ہے۔ جیسے آپ صحرا میں جا رہے ہوں تو دور سے ایسا لگتا ہے ریت کے چمکتی ہوئی جیسے پانی پڑا ہو۔ کبھی آپ طویل روڈ پر ہوں، آپ دیکھیں دور سے ایسا لگے گا روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے، قریب جائیں تو کچھ نہیں۔ تو ایسے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے فائدے ہو رہے ہیں اور سچ سے نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کی برکت، اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں سچ بولا، آپ کو الٹی سزا مل گئی، یہ یہاں مل رہی ہے نا، لیکن اس کی آگے برکات کتنی حاصل ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بولنے کی برکت سے رزق میں برکت دے گا، آپ کے بچوں کو فرما بردار بنائے گا، بیماریاں دور رکھے گا، آپ کو ایکسیڈنٹ سے دور رکھے گا۔ یہ چیزیں تو ہمیں دکھتی نہیں ہیں اور ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الہام عطا فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، کنیکشن ملاتا ہے ان کے قلب کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے سچ بولا اور اس کا نقصان ہوا، سچ بول کے نقصان ہوا، لیکن پھر جب اس کو کوئی فائدہ دوسری جگہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ اس سچ کی برکت ہے جو تمہیں اب حاصل ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی جو مطلب اللہ تعالیٰ کے ان پہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ مثال کے طور پہ اللہ کی تائید غیبی ہٹی ہوئی تھی اور اس نے جھوٹ بول کے عارضی فائدے اٹھا لیے، لیکن یہ عارضی فائدے عارضی ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آدمی یہاں تو فائدہ حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن اور صدمے، ایکسیڈنٹ، گھر کے اندر ناچاقیاں، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اور اختلاف رائے، یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اگر اللہ کا اس پہ کرم ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کی طرف لائے، اس کو بھی کنیکشن ملتا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ فلاں وقت میں جھوٹ بولا ہے نا، دوسروں کو نقصان کروایا، اپنا فائدہ کروایا اور عارضی فائدہ حاصل کیا، لیکن دیکھو یہ اسی کا وبال ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ الہامات فرما کے بعض اوقات چیزوں کے کنیکشن ملا دیتا ہے اور انسان کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم میں اور انبیاء علیہ السلام میں یہی فرق ہے، یعنی اور ہزارہ فرق ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ہمیں حکمت نہیں پتہ ہوتی۔ مجھے ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیوں ہوا؟ میرا ایک نقصان ہو رہا ہے، کیوں ہوا؟ ہمیں نہیں پتہ۔ انبیاء علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصانات کیوں ہو رہے ہیں اور فائدے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ فائدہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے مل گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اللہ کا ارادہ ازلی یہ تھا کہ اس نیکی کے بدلے میں آپ کو عطا فرمائے گا اور وہ ملا ہے۔ تو یہ تمہیداً میں آپ کی خدمت میں نے گزارش کی، تھوڑا سچ کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی تعریف یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جیسا کچھ ہوا بعینی ہی ویسا آپ بیان کر دیں، اس کو سچ کہتے ہیں، اور جیسا ہوا ویسا نہیں بلکہ اس کا برعکس بیان کریں، یا خلاف واقع جیسا نہیں ہوا ویسا آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ بولتے ہیں۔ زید مر گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی زید مر گیا، جیسا ہوا ویسا میں بیان کر رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ اور زید نہیں مرا لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں زید مر گیا، یہ خلاف واقع بیان کر رہا ہوں، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ خلاف واقع ہوتا ہے اور سچ بالکل جیسی چیز واقع ہوئی ہے اس کے مطابق بیان کو سچ کہتے ہیں۔ سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ سچ سے انسان کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کا ٹرسٹ اس پہ بڑھتا ہے، اور ایک دفعہ انسان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے بس پھر دیکھیں اس کی شخصیت کیسی بے اعتماد ہوتی ہے۔ لوگ مجبوراً اعتماد کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، بعض وقت کام نکلوانے ہوتے ہیں، ورنہ اگر ان کو اس سے کوئی کام نہ ہو تو جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد کوئی منہ بھی نہ لگائے کہ نہیں یہ جھوٹا آدمی ہے، بھائی پتہ نہیں ہمیں بھی دھوکہ دے رہا ہوگا، غلط بیانی کر رہا ہوگا، اور اس طرح پھر جھوٹ سے انسان کی شخصیت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا مقصود ہے کہ عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کے انتقام سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے، بری موت سے ڈرو، عذابات قبر سے ڈرو۔ یہ سب ڈرنا اللہ سے ہی ڈرنا کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان ہے تو ان چیزوں پر بھی ایمان ہے، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہوتا، اس کے رسول پہ ایمان نہ ہوتا تو ہم عذاب قبر کو بھی نہ مانتے۔ تو اگر ہم عذاب قبر سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ فرمایا تو عذاب قبر ہوگا، اس لیے ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس سے ڈرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود جھوٹ بولتے رہو اور بس جا کے شام کو بیٹھ جایا کرو آدھے گھنٹے کے لیے۔ مراد یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ رہو، ان کی روش اختیار کرو، انہیں رول ماڈل بنا لو۔ اور اس وقت ایک عالم صاحب بڑی پیاری انہوں نے بات بیان فرمائی، یہ میں کہیں سن رہا تھا اور یہ میں نے اس چیز کو وہاں سے اخذ کیا، اگرچہ کابری نے لکھا ہوگا لیکن میں نے وہاں سے ان عالم کے بیان سے اس کو لیا کہ وہ فرما رہے تھے، اور بڑی پیاری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اب جب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو یقیناً پھر قیامت تک کوئی زمانہ سچوں سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خالی ہو تو پھر ان کے ساتھ کیسے رہا جائے کہ ہے ہی نہیں سچے۔ اس کا مطلب ہے سچے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے کہ جن کی صحبت میں رہ کر انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، سچا بنا سکتا ہے، اپنے کردار کو اچھا کر سکتا ہے۔ بس تلاش کی ضرورت ہے۔ پہلے دور میں زیادہ تھے، اب اس دور میں ہیں لیکن کم ہیں، اور ان کم تک بعض اوقات قلت فرصت، تنگی وقت کی بنا پر ہمیں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ان کی صحبت میں رہیں، ان کے پاس بیٹھے، یا پھر ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی بہت تلاش کی اور مایوس ہو گئے، اور پھر یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں کہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں نیک بننا چاہیے، اچھا بننا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تو ہر دور میں کچھ سچے لوگ آپ کو ملیں گے اطراف میں، ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک رول ماڈل کسی نہ کسی لحاظ سے قائم فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بولتا ہے یار بس میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں، باقی میرے اندر گندی عادتیں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ سچ بولے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر اوصاف پیدا کر دیتا ہے۔ تو جس وصف کا آدمی آپ کو ملے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ وصف مجھے حاصل ہو، تو پھر آپ اتنی حد تک اس کے ساتھ رہ کر اس سے وہ چیز حاصل کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی ٹھنڈا آدمی ہے، غصیلا نہیں ہے، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ آتا ہے تو غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے کچھ عرصے بعد غصے کی عادت نکل جائے گی۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو بات بعد میں کرتے ہیں، ہاتھ پہلے چلاتے ہیں، یا ایک دم تیزی سے گفتگو کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، جھڑک کے بات کرتے ہیں، اور ایک دم فحش گوئی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں، خود بخود آپ کے اندر یہ عادات آ جائیں گی، اور ایسی آئیں گی کہ آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ ایک دم مجبور اور بے بس سے ہو جائیں گے، پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا ایک دم غصہ آنے لگا ہے، پتہ نہیں میں کیوں بک بک کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں میں کیوں اپنے آپ کو خاموش نہیں کر پاتا ہوں۔ بھائی ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو پاکیزہ شخص نظر آئے گا جس نے آپ کے اندر یہ پاکیزگی منتقل کی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچوں کو تلاش کریں، سچے لوگ آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اگر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ لوگ ایسے حاصل ہوں تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچے لوگ اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، یہ مدح میں کلام فرمایا، سچوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبول چیز ہے، اور جو اس کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی بارگاہ میں درجہ قرب عطا فرماتا ہے۔ حدیث دیکھیں، اس پہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے،
اور انسان سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں اس سے ایک برکت پیدا ہوتی ہے، باطن میں نور پیدا ہوتا ہے، یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمارے لیے فجر میں اٹھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر اپنی نگاہوں کو جھکانا بھی آسان ہوتا ہے، اور دیگر بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں، میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ کنیکشن ہمیں نہیں پتہ ہوتے کہ کس چیز کا کس کے ساتھ کنیکشن مل رہا ہے۔ بعض اوقات عبادات پر استقامت اور نفس و شیطان کی گرفت سے رہائی سچ بولنے کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک آدمی تہیہ کر لے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کتنے نقصانوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے، اب وہ سچ بولتا ہے، بظاہر تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ یہی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں ایک نور پیدا کرتا ہے، اس کی شخصیت میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو سچا تاجر ہوتا ہے، سچا مکینک ہوتا ہے، سچا کام کرنے والا ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنا شروع کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں اور اس کو اپنی چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر وہ سچائی کے ساتھ کرے تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر اس کا باطن روشن ہوتا ہے، اور جو نیکی سے جو نور پیدا ہوتا ہے یہ نفس و شیطان کے لیے ایک آگ کی طرح ہے کہ یہ قریب آئیں تو جلیں، تو یہ بھاگتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمارے ساتھ، ہمارے سے مراد ہماری عوام کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کیوں نفس و شیطان چپٹے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو دور بھگانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، بے نمازی رہتے ہیں، نشے کرتے ہیں اور گندے خیالات کو جان بوجھ کر ذہن میں جگہ دیتے ہیں، تو نورانیت کہاں رہے گی؟ ہمارے اندر اندھیرا ہوتا ہے، سیاہی سیاہی ہوتی ہے۔ اس لیے نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ نیک لوگوں کو صحبت اچھی لگتی ہے۔ نیکوں کو دیکھ کے تو یوں ہٹاتے ہیں، داڑھی والے کو دیکھتے ہیں تو نفرت آتی ہے، اور ڈانس کرنے والے، شراب پینے والے، سور کھانے والے، زنا کرنے والوں کو دیکھیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے باطنی مرض کی علامت کہ اندر سے نور ختم ہو چکا ہے۔ جب نور ختم ہو گیا تو پھر اس نور سے ہی تو نفس و شیطان ڈر کے بھاگتے تھے، اب کیوں بھاگیں گے؟ وہاں تو پھر وہ آرام سے مسکن بناتے ہیں، پھر خوب آدمی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے سچ بولنے کی برکت سے باطن میں نور پیدا ہوگا، شیطان کی گرفت کمزور ہوگی، اور پھر یہ چیز ہمیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جب انسان استقامت پذیر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری و سارے رہے گا نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔